ناول ڈسکرپشن اینڈ انٹروڈکشن۔ جب اصول اور طاقت ٹکراتے ہیں، جب سچ اور وراثت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، تب تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایک طوفان ہے، ایک ایسی جنگ جو زمین کو ہلا کر رکھ دے گی، جہاں رشتے اور اصول ٹکرا جائیں گے، جہاں محبت اور نفرت کی سرحدیں مٹ جائیں گی، جہاں خون کے رشتے ہی سب سے بڑی دشمنی میں بدل جائیں گے۔ ناول تعبیر حیات، رائٹر جہینہ عروج، قسط نمبر 14۔ ان دا کورٹ آف شیڈوز شی فائٹس الون۔ انم، وہ بہت اچھی اور کیوٹ سی لڑکی ہے۔ گلا کھنکاتے ہوئے وہ سدیس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، جو کب سے ہینا کو دیکھ رہا تھا۔ حمائل کئی دفعہ اسے نوٹ کر چکا تھا۔ سدیس اس کو دیکھنے لگا، سر ہلاتے ہوئے اسمائل چہرے کے ساتھ وہ دوبارہ نیچے دیکھنے لگا، جس کا مطلب تھا کہ میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں۔ ہینا سامنے آفس ممبرز کے ساتھ باتوں میں مصروف ہنس رہی تھی اور سب اسی کو سن رہے تھے۔ وہ سچ میں معصوم تھی، اس لیے تو اتنے لوگ اس کے ارد گرد بچوں کی طرح بے فکر ہو کر اسی کے ساتھ اس کے بہاؤ میں بہہ جاتے تھے۔ آپ نے کچھ بتایا نہیں؟ سدیس دوبارہ اس کو دیکھنے لگا، جیسے کہ ابھی تو اشارہ کر لیا۔ ایسی باتوں میں زبان سے اقرار کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ سمجھ آئے گی؟ کچھ دیر بعد وہ حمائل سے پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب اسمائل کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کیا کچھ غلط پوچھا ہے؟ بالکل بھی نہیں، آپ مجھے سچ میں بالکل سیدھے لگے ہیں، جیسے آپ کی ماما نے کہا تھا۔ میری مما نے مجھے سیدھا کہا تھا۔ وہ بات دہرانے لگا۔ سیدھا مطلب اسٹریٹ فارورڈ۔ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ اوہ اچھا، مجھے لگا آپ کسی اور سینس میں کہہ رہی ہیں۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ کے دماغ میں یہ سوال کیوں آیا؟ سوال پہ سوال کرنا تو اس کی پیور خوبی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس میں بہت بچپنا ہے ابھی، وہ میری بات کو نہیں سمجھے گی۔ سدیس جو فیل کر رہا تھا وہ شیئر کرنے لگا۔ آپ کو اس کے اسی بچنے سے کوئی پرابلم ہے؟ آئی مین اٹ از جسٹ این اٹریکشن۔ اگر میں سچ کہوں تو میں نے بہت ساری خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں۔ اس کا یہ فنی نیچر مجھے بھی دور کہیں معصومیت کے وادیوں میں لے کر چلا جاتا ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، کیونکہ اس میں سچائی کی رمق تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہینا اتنے کم عرصے میں ہم سب سے بہت لنک ہو چکی ہے۔ مجھے بھی اپنا آپ ہلکا محسوس ہوتا ہے جب اس سے بات کر لیتی ہوں۔ ماشاءاللہ وہ زندگی سے بھرپور ہے۔ میری بھی دل سے خواہش ہے کہ اسے اس کا شہزادہ ملے۔ ویسے مجھے لگتا ہے وہ مسٹر ہینڈسم آپ بن سکتے ہیں۔ سدیس اسے دیکھنے لگا۔ آپ بھی ذرا ٹرائی کریں، ویسے بھی اسے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ مان جائے گی۔ وہ ایک قابل لائر ہے، یہ سویٹنٹ اس کے نیچر میں ہے، اصل میں اچھی بڑی سمجھدار لڑکی ہے۔ آپ شوہر ہیں نا؟ پہلی بار میں کسی کو پرپوز کر رہا ہوں۔ حمائل اس کی بات پر پھر ہنسنے لگی۔ ایڈوکیٹ حمائل صاحبہ، ہر کوئی تو آپ کے کریمنلز کی طرح ٹیڑے نہیں ہوتے، اس لیے میرا مذاق اڑانا بند کریں۔ ویسے یہ ٹھیک کہا آپ نے، آپس کی بات ہے، وہ تھوڑے کم نہیں پورے کے پورے ٹیڑے ہیں۔ آپ ابھی خیال رکھا کریں۔ وہ اس کو ایڈوائز دے رہا تھا۔ آپ کا کیس بہت سیریس سٹیج میں چل رہا ہے۔ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کچھ خاص نہیں، بس آنٹی ہم آ رہے ہیں۔ بس کرے، اس سے خاص کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نغمہ دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مما آپ چھوڑے، ابھی کچھ نہیں ہوا، کچھ بن جائے تو آپ کو بتا دوں گی۔ کیا پہیلیاں بجوا رہی ہو؟ اصل بات بتاؤ، آپ کو کچھ کام تھا؟ ہاں، وہ میں تمہارے بابا کو دیکھ رہی تھی، تم لوگوں کو دیکھ لیا تو ادھر آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کیا کام تھا، میں کر لوں گی۔ سامنے سے شیراز صاحب ان کی طرف آ رہا تھا۔ چلو بابا بھی آ گئے۔ بابا ماما کو آپ سے کچھ کام ہے؟ ہاں بولو کیا کام ہے؟ وہ میں سوچ رہی تھی ویسے بھی گیٹ ٹوگیدر تو رکھا ہے، آریان کو بھی بلا لیتے ہیں، وہ مجھے یاد آ رہا تھا۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، آپ تو ہمیں بھول ہی گئی ہیں۔ مما یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کسی کو بھی بلا لیں گے؟ 2 دن ہوئے آپ سے ملے اور آپ کو یاد آ رہا ہے؟ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اس کے ماں باپ دونوں اس خلوص کے حمایتی بن گئے تھے۔ تم ایسے بات کیوں کر رہی ہو؟ بھتیجا ہے میرا، اتنے سالوں بعد تو ملا ہے۔ ماما یہی تو میں کہہ رہی ہوں، بابا سمجھائے انہیں۔ وہ ہاتھ سے اس کو اشارہ کرنے لگی۔ نغمہ تم بتاؤ، بلانا چاہتی ہو؟ بابا حمائل اسے جو کرنا چاہتی ہے، وہ اس کے بھائی کا بیٹا ہے، ہم ان کو منع تو نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی جواب نہیں دے پائی تھی، ورنہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کا ذکر کر کے سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اب کال کریں گی یا میں کوک کروں؟ نغمہ شیراز سے کہنے لگی۔ میں کر لوں گا، پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی کریں، یہاں پر ڈنر شروع ہونے والا ہے۔ اس کی بیوی سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ کر رہی ہوں بابا۔ اس کے نمبر پر کال جا رہی تھی، کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا۔ تھینک یو انکل، آپ کو ویٹ کرنا پڑا۔ اس کی آواز آنے لگی۔ میں تھوڑا بیزی تھا، اس لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑا۔ آپ نے تو پہلے ہی بتایا آپ بیزی ہو، مجھے لگتا ہے میرے کال کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ کو کچھ کہنا تھا، آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ ایکچولی نغمہ چاہ رہی تھی کہ ڈنر پر آ جاؤ، جہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ لوگ کون اس لڑکی کو سمجھائے گا؟ جہاں پر اس کی سیکیورٹی کے لیے میں ہلکان ہو رہا ہوں اور یہ لوگ ہیں کہ پارٹیاں کر رہے ہیں۔
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آریان آ سکتے ہو؟ آئی ایم سو سوری انکل، میں ضرور آ جاتا پر میں آؤٹ آف سٹی ہوں، آپ آنٹی کو میری طرف سے سوری کر دیجیے گا۔ یہ لو تم خود کر لو، میرے ساتھ ہی کھڑی ہے۔ شیراز نغمہ کو فون تھمانے لگا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ انکل نے بتایا آپ مجھے ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتی ہیں۔ بیکاز میں آؤٹ آف سٹی ہوں، ورنہ میں ضرور آ جاتا۔ کوئی بات نہیں آریان، پر تم کبھی آ جانا۔ اپنا خیال رکھنا، آپ بھی خیال رکھیں۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا اتنی چپل لیڈی میری فیملی کی ہے۔ فون کو ڈسکنیکٹ کرتے وہ سوچتے ہوئے دل میں کہہ رہا تھا، نغمہ بہت سوبر اور سافٹ خاتون تھی، اس سے تو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ عثمان کی بیٹی ہے۔ ہیلو جی بھائی، تم لوگ کہاں پر پہنچ گئے ہو؟ ہم اس کے آفس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہیں، فارم ہاؤس پر لے کر جاؤ اسے، میں بھی کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ بھائی اس وقت اس کی چھٹی ہوتی ہے، ہم نے اس کے گاڑی میں اپنا بندہ چھپایا ہے، آپ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ تم مجھے جانتے ہو۔ جی بھائی کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ فرقان کو کال کو اپنی طرف سے بند کرنے لگا۔ اس کے کہنے پر بہت سارے اس کے گنڈے آج ہمارے کو کڈنیپ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے گاڑی میں ایک آدمی چھپا ہوا تھا۔ تقریباً عام روٹین کے مطابق 5:30-6 بجے تک وہ چیمبر سے نکل جاتی تھی۔ یہ سب معلومات ان لوگوں کو عثمان نے دیا تھا، اس کے بندوں نے اسے فالو کر دیا تھا۔ چیمبر سے ایک لڑکی باہر نکل گئی تھی، وہ بیگ میں مصروف کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس شخص کی میسج ٹون بج گئی تھی۔ اس کے علاوہ فاصلے پر ایک بندہ جو انجانوں کی طرح کھڑا شکار کو تاک رہا تھا، ہر ایک کے موبائل پر میسج ٹون بج گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کا ٹارگٹ سامنے آ رہا ہے۔ وہ لوگ جس کسی مصنوعی کام میں بھی مصروف نظر آ رہے تھے، اپنی اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ وہ لڑکی جا کر اسی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر کے وہ اپنے راستے پر روانہ ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک جیپ میں بہت سارے لوگ آ رہے تھے۔ جیپ کے شیشے بالکل رات کی طرح سیاہ تھے۔ ایک مناسب فاصلے پر وہ لوگ پہلے والی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ مسلسل 15 منٹ وہ ایک کانسٹنٹ سپیڈ سے ایسے آ رہے تھے کہ نہ ان سے گاڑی کہیں گم ہوئی اور نہ ہی گاڑی میں بیٹھی لڑکی نے اسے دیکھ لیا۔ اسے ان لوگوں کی ہوشیاری کا پتہ چل رہا تھا، حالانکہ آج کافی رش بھی تھا۔ وہ لڑکی جس گاڑی میں بیٹھی، چونکہ یہ ایریا ایک VIP ایریا سے تھوڑا فاصلے پر تھا، اس لیے یہاں پر زیادہ لوکل رش نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکی بھی گاڑی آرام سے چلا رہی تھی۔ اس کو ذرا برابر شک بھی نہیں ہوا تھا کہ گاڑی میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، لیکن ابھی اسے لگا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ فرنٹ مرر سے پیچھے دیکھنے لگی۔ ایک آدمی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا، ہاتھ میں پستول پکڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے پیچھے دیکھنے لگی۔ خبردار اگر کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی۔ کون ہو تم میری گاڑی میں کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکی گھبرائے لہجے میں کہنے لگی۔ سوال کرنا بند کرو اور جتنا کہا ہے وہ کرو، سیدھی چلتی رہو۔ گن اس کی کنپٹی پر پڑا ہوا تھا، اس کی سانسیں آہستہ ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر ڈر کے آثار بھی واضح ہو رہے تھے۔ تم مجھے کس راستے میں لے کر جا رہے ہو؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگی۔ جہاں سے الٹا ہاتھ لو، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ لڑکی پھر سے اپنی بات دہرا گئی، کیونکہ وہ راستہ بالکل سنسان جگہ پر جا رہی تھی۔ زیادہ میں دماغ خراب مت کرو، ورنہ اس گن میں جتنی گولیاں ہیں وہ تمہارے سر میں اتار لوں گا، پھر مل جائے گی تمہیں اپنا جواب۔ وہ اپنے گن سے اس پر دباؤ بڑھانے لگا۔ اس آدمی کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے سیاہ ہونٹ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ایک ریگولر اسموکر ہے۔ جس راستے پر گاڑی چل رہی تھی وہ حد سے زیادہ سنسان تھی، کسی انسان کا پتہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پہلے کبھی بھی یہاں پر نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نے ایسا قیام کر دیا تھا۔ 2-3 بار تو اس کا کنٹرول گاڑی پر بے قابو ہو گیا تھا، اور بس پھر کچھ ہی لمحوں میں کہیں سے ایک اور گاڑی سامنے سے نکل آئی۔ روک لو گاڑی، اندر بیٹھے ہوئے آدمی نے اس کو آرڈر دیا۔ وہ درکتے دھڑکن کے ساتھ گاڑی بھی روک گئی تھی۔ وہ آدمی گاڑی کے ساتھ اترنے لگا، اس کے سائیڈ کا دروازہ کھولے وہ پستول تانے اسے باہر نکال لایا۔ سامنے والے گاڑی سے 2 آدمی نکل گئے تھے۔ دونوں آگے بڑھ کر اس لڑکی کو پکڑنے لگے۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اس کا چہرہ بھی سیاہ کپڑے سے ان 2 آدمیوں نے چھپا دیا۔ بغیر کچھ بھی منہ سے کہے انہوں نے اس پہلے والے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کے اسی کی گاڑی میں بیٹھ کے اس کو روانہ کر گیا۔ وہ لڑکی بار بار خود کو چھڑانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ہلا رہی تھی، جس کو انہوں نے پیچھے باندھ دیے تھے۔ زبردستی اس کو بازو سے پکڑ کر وہ اسی جیپ میں اس کو بٹھانے لگے۔ کام ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے تم لوگ نظر رکھو، میں پہنچ رہا ہوں۔ ایک وسیع اسٹور نما کمرے کے درمیان میں ایک چیئر پر ایک لڑکی پیچھے سے اس کے ہاتھ باندھے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر بھی 3 لوگ کھڑے تھے، ہاتھوں میں گن پکڑے، ایک سگریٹ پی رہا تھا، اور باہر بھی 2 آدمی کھڑے تھے۔ ایک آدمی باہر سے آ گیا۔ وہ اس لڑکی کے قریب جا کر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹانے لگا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ اس کا وائٹ یونیفارم کیچڑ اور مٹی میں گندا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے کافی مزاحمت کر چکی ہے۔ وہ لڑکی ابھی بھی بغیر کسی حرکت کے بے جان پڑی تھی، اس کا سر ایک طرف لٹک رہا تھا۔ وہ آدمی واپس جا کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔
کچھ دیر میں باہر سے کسی گاڑی کے بریک لگانے کی آواز آئی۔ رات کی خاموشی اور اس جگہ کے سنسانی کی وجہ سے ٹائرز کی چرچراہٹ کانوں کے پردوں تک پہنچ رہی تھی۔ اسی گاڑی سے ایک لمبا دیو کی طرح انسان نکلنے لگا۔ تاریکی میں وہ ایک سائے کی طرح نظر آ گیا۔ باری باری قدموں سے وہ کسی کھنڈر نما جگہ میں داخل ہوا۔ اس کھنڈر نما جگہ میں اندر ایک الگ سما تھا۔ بیسمنٹ میں کچھ قدم آگے جا کر ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ گیا۔ وہاں پر کھڑے 2 گارڈز نے اس آدمی کو آتے ہوئے دیکھ کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر جا کر اسٹور نما کمرے میں اسی لڑکی کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ شخص اس لڑکی کو دیکھ کر کمینگی سے مسکرانے لگا۔ وہاں پر ایک آدمی کو اشارہ کرنے لگا۔ اس نے سر ہلا کے وہاں پر سائڈ سے پانی کا جگ اٹھایا اور سارا پانی اس لڑکی کے چہرے پر انڈیل دیا۔ وہ لڑکی ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ کسی انجان جگہ میں تھی۔ اس کو یاد آیا تھا وہ تو کڈنیپ ہو گئی تھی۔ کون ہو تم لوگ، کیوں لائے ہو؟ وہ خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھوں کو کھینچ رہی تھی جو پیچھے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ تم کس کے ساتھ پنگا لے رہی ہو۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ مطلب تمہیں نہیں پتا؟ مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، مرنے والا ہر کوئی خود کو بے گناہ مانتا ہے، چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ میرا یقین کرے، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دے۔ تم جیسے 2 ٹکے کی لڑکیاں 2 جماعتیں کیا پال لیتی ہو کہ سانپوں کے گھونسلوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کرتے ہو۔ اب سانپوں کو چھیڑو گی تو وہ تو ڈسے گا اور زہر بھی رگوں میں پھیلے گا۔ ویسے بھی نغمہ تم میرے پرانے حساب نکلتے ہیں۔ اب تمہاری دھوکے کی سزا تمہاری بیٹی کاٹے گی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی نغمہ کو نہیں جانتی اور میری ماں کا نام نغمہ نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے غلطی میں اٹھا لائے ہیں۔ فرقان اس کے چہرے کو اوپر کرنے لگا۔ وہ تو حمائل نہیں تھی۔ ڈیم لائٹ میں اس کا چہرہ پوری طرح سے نہیں دکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ فرقان ڈانٹتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ میں ہینا ہوں اور میری ماں کا نام زرمین ضیاء ہے، نغمہ نہیں ہے۔ او حرام زادو، یہ تم لوگ کس کو اٹھا کر لائے ہو؟ جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑ کر اپنے آدمیوں پر ڈرا تھا۔ اس کا تو سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ بھائی آپ نے جیسا کہا تھا ہم نے ویسا ہی کیا ہے۔ نمک حرام الو کے پٹے، یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے جس گاڑی کا نمبر اور لڑکی کا حلیہ بتایا تھا ہم نے ویسے ہی کیا ہے۔ اب خود دیکھیں، آپ نے وکیل کا کہا تھا تو دیکھیں اس کے کپڑوں کو، اور جس گاڑی کا نمبر ہمارے پاس آپ نے بھیجا تھا وہ تو ہمارے قبضے میں ہے۔ وہ گاڑی میری نہیں ہے، ہینا ان دونوں کے درمیان نکہت بڑے آواز میں کہنے لگی۔ وہ گاڑی کس کی ہے؟ فرقان اس کی طرف گھومنے لگا۔ وہ تو ایڈوکیٹ کی ہے۔ آج میرا ڈرائیور نہیں آیا تھا تو میں اس کی گاڑی میں گھر جا رہی تھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام حمائل معروف ہے۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ اس کی بات سن کے وہ پوری طرح سے سیدھا ہو گیا۔ ایڈوکیٹ تمہاری تو قسمت اچھی نکلی، لیکن خیر ہے، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا ملے گی۔ ابھی تو مجھے چھوڑے، میں وہ نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، میں نے آپ لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا۔ فرقان اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہو گیا۔ کیا نام لیا تھا تم نے اپنی ماں کا؟ زرمین ضیاء۔ اس کے لب کپاتے ہوئے ہلنے لگے۔ زرمین ضیاء۔ فرقان اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے دوبارہ وہی نام دہراتے ہوئے زور سے کہکا لگانے لگا۔ وہ زور سے آوازیں نکال رہا تھا۔ وہاں کھڑے در و دیوار اس کے کہکوں سے ہلنے لگے تھے۔ ہینا کے آنسو بہہ رہے تھے۔ باہر کے اندھیرے اور اپنے ارد گرد جانوروں جیسے آدمیوں کو دیکھ کر وہ دل سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے سامنے ایک چیئر کو گھسیٹتے ہوئے بیٹھنے لگا۔ وہ نہ سمجھی سے اسے گیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنی ماں کے بارے میں جانتی ہو؟ اس کا یہ سوال ہینا کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، وہ میری ماں ہے۔ تو پھر تم مجھے بھی جانتی ہوگی۔ وہ کچھ جواب نہیں دے پائی۔ بولو، تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس بات کا کیا تعلق ہے میری ماں کے جاننے سے؟ وہ کمزور آواز میں اپنی ماں کا دفاع کر رہی تھی۔ تعلق تو ہے، تم جانتی ہو میں تمہاری ماں کا پہلا شوہر تھا۔ زرمین ضیاء میری بیوی تھی۔ وہ ایسے کہنے لگا جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس کے چہرے سے کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ تم جو بھی سمجھو، لیکن اگر یہاں سے زندہ سلامت چلی گئی تو پھر اس سے پوچھ لینا کہ فرقان کون تھا۔ وہ میرے بارے میں بہت اچھے سے سب کچھ بتا دے گی۔ اس کے آنسو اتنے گہرے اور دھندلے انکشاف پر بند ہو گئے تھے۔ اس کا دماغ اپنے ارد گرد کے خوف کے علاوہ بھی کچھ محسوس کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی آپ سچ کہہ رہی ہیں یا جھوٹ، پر مجھے اپنی ماں پر بھروسہ ہے۔ کوئی بھی عورت آپ جیسے انسان کو اپنے شریک حیات کے طور پر قبول نہیں کر سکتی، اور میری ماں تو آپ کو بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ خیر میرا ویسے بھی کوئی دل کا رشتہ نہیں تھا، لیکن تم اچھا بولتی ہو، اس لیے تم بھی ایسا کرو، اپنی ایڈوکیٹ کو کال کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ وہ سر نہ میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اپنے ارد گرد دیکھو، تمہیں اپنے لیے ڈر نہیں لگ رہا؟ اگر تم مزید یہاں پر رکی تو میں نہیں جانتا یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ باقی تم خود سمجھدار ہو۔ ہینا ڈرنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہاں کا ماحول اور اس کی دھمکیاں اس کے اعصاب پر سوار ہو رہے تھے۔ وہ جو کہہ رہا تھا اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ لوگ کر لے تو پھر کیا ہوگا، یہ سوچ بھی وہ دماغ میں لانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی۔ اس کی آنکھوں سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ ہاتھ کھولو اس کے اور موبائل بھی دو۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج حمال کو مشکل میں ڈال رہی تھی۔ آج اس کا دل رو رہا تھا۔ ایک آدمی نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیا تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ 2-3 گھنٹے کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، حمال کی طرف سے آواز آنے لگی۔ وہ کچھ نہیں بول پائی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ حمال دوبارہ سے آواز دینے لگی۔ ہینا نے سامنے دیکھا، فرقان اسے دیکھ رہا تھا۔ ایڈوکیٹ، وہ کپ کپاتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک غبارہ نکلنے لگا۔ ہینا، تم کہاں ہو؟ میں نے آپ کو اتنے کالز کر دیے ہیں، آپ کے گھر سے بابا کے بھی کالز آئے ہیں۔ ایڈوکیٹ، یہ لوگ مجھے کڈنیپ کر گئے ہیں، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ وٹ؟ حمال کو لگا اس نے کچھ غلط سنا۔ تم میرے ساتھ ایسے بات کر رہی ہو؟ موبائل اسپیکر پر تھا۔ ساری باتیں فرقان سن رہا تھا۔ وہ موبائل کو اپنی طرف گھمانے لگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم کچھ نہ کہیں اس لڑکی کو، تو 1 گھنٹے کے اندر اندر اس جگہ پہنچو۔ ہم تمہیں ایڈریس بھیج رہے ہیں۔ اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہ تم لوگ کون ہو اور یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ تم جتنی جلدی یہاں پر پہنچ جاؤ گی اتنا اس لڑکی کے لیے اچھا ہوگا۔ وہ کیا ہے نا، یہاں پر بالکل اندھیرا ہے، بالکل سنسان جگہ، یہاں پر یہ معصوم سی لڑکی، اگر اس کو کچھ ہوا تو کیا ہوگا، تم خود تھوڑا احساس کرو۔ خبردار، اگر اسے کچھ ہوا میں پہنچ رہی ہوں، لیکن میرے آنے تک اگر ہینا کا بال بھی پھیکا ہوا تو تم لوگ جانتے نہیں ہو مجھے۔ تمہارے ڈائلاگ مجھے پسند آئے، لیکن تم دھمکی دینے کی حالت میں نہیں ہو۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم لوگ اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے؟ یہ میری طرف سے گارنٹی ہے، لیکن اگر تم نے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو اس کی بربادی کی ذمہ داری تم ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ ایڈوکیٹ، اب نہیں آئے میرے لیے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ حمال نے اس کی آواز سنی تھی، وہ رو رہی تھی۔ آج وہ ہنستا ہوا چہرہ رو رہا تھا۔ اسے لگا اس کے دل پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا۔ فرقان موبائل ڈسکنیکٹ کرنے لگا۔ وہ ہینا کو انگاری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس نے حمال کو آنے سے منع کر دیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کون ہے یہ لوگ؟ کیسے ڈیل کروں ان سے؟ وہ ٹائر سے نیچے دیکھنے لگی۔ شیراز لان میں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی موبائل ایک بار پھر سے بج گئی۔ ہینا کا باپ اسے پھر کال کرنے لگا تھا۔ شام کے 8 بج گئے تھے اور ان کی بیٹی ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ وہ کال پک کرنے لگی۔ بیٹا، ابھی تک ہینا گھر نہیں پہنچی؟ اس کے باپ نے ایک بار پھر کال کر کے پوچھ لیا۔ آپ نے کہا تھا وہ جلدی پہنچ جائے گی۔ ہم اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اور ابھی تو بہت لیٹ بھی ہو گیا ہے۔ انکل، وہ اصل میں میرے ٹیم ممبرز نے لیٹ نائٹ پارٹی کر رکھا ہے۔ وہ ابھی باقی کولیز کے ساتھ اسی کی تیاریوں میں لگی ہے۔ ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، اس لیے میں نے اسے کہا وہ ہمارے گھر پر رک جائے۔ میں انشاءاللہ صبح اس کو خود ڈراپ کر دوں گی۔ اوکے بیٹی، اپنا خیال رکھو۔ ہم بس تھوڑا پریشان ہو رہے تھے، لیکن ابھی بالکل بے فکر ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں وہ تھوڑی سی بے وقوف ہے۔ تھینک یو انکل، اب بے فکر ہو جائیں، مجھے ابھی وہ لوگ بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی امان میں رہو۔ وہ جلدی سے فون بند کر کے بیڈ پر پھینک گئی تھی۔ جھوٹ بول کر اس کے سر پر مزید بوجھ بڑھ گیا تھا۔ ہینا، تم کہاں ہو؟ کیسے نکالوں تمہیں؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں پکڑنے لگی۔ اس نے ابھی چینج بھی نہیں کیا تھا، صرف اپنا اوپر والا بلیک کوٹ وہ نکال گئی تھی۔ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ بے چینی کی ایک زندہ مثال لگ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہو گیا تھا، مگر کیا وہ کام کر لیتا یا نہیں؟ اس وقت وہ تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اسی نمبر کو کالز ہسٹری میں دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے کسی دوسرے شخص کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کال نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ کر پھر سے کر لیا۔ پلیز کال اٹھاؤ، وہ خود سے کہنے لگی، لیکن اس بار بھی نو ریسپانس۔ تیسری بار کال کرنے پر کال موصول ہو گئی تھی۔ ہیلو سدیس، اب کہاں ہیں؟ کتنے کالز کر لیے میں نے؟ حمال، اب وہ اپنے موبائل اسکرین کو پھر سے دیکھنے لگا۔ وہ مصروف تھا، اس لیے بغیر دیکھے کال اٹھا گیا۔ ہاں میں ہوں، آپ بتا دو مجھے کہاں ہو؟ آپ کی ارجنٹلی ضرورت ہے۔ خیریت تو ہے؟ پہلے آپ بتائیں۔ وہ اپنا فوکس اسی طرف کرنے لگا۔ مجھے ارجنٹلی ایک نمبر کا ڈیٹا چاہیے۔ کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ پلیز سدیس، مجھے بہت ارجنٹلی یہ سب معلوم کرنا ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ مجھے بتائیں کس لیے چاہیے؟ میرا مطلب ہے شاید میں کچھ زیادہ مدد کر سکوں۔ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، صرف 20 منٹس ہیں۔ آپ تو سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آپ بتا دیں کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ مجھے بتائیں کس لیے چاہیے؟ میرا مطلب ہے شاید میں کچھ زیادہ مدد کر سکوں۔ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، صرف 20 منٹس ہیں۔ آپ تو سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آپ بتا دیں کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ کر سکتے ہیں؟ اچھا، آپ ریلیکس کریں، مجھے نمبر فارورڈ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ میرے پاس صرف 20 منٹس ہیں، میں پھر سے بتا رہی ہوں۔ بس یہ سمجھے یہ کچھ لمحے کسی کی زندگی کی ضرورت ہے اور میں آپ پر اس لیے بھروسہ کر رہی ہوں، مجھے نا امید مت کریں۔ ہمارے میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی تو ساری امیدیں ابھی اسی سے تھیں۔ وہ وہی نمبر اس کو سینڈ کرنے لگی۔ ان لوگوں نے جو ایڈریس سینڈ کیا تھا وہ یہاں سے 40 منٹ کے فاصلے پر تھا، لیکن گوگل میپ کے مطابق وہ جگہ حد سے زیادہ شانت اور سنسان علاقہ تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی بھی گھر یا کوئی اور آبادی نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈرا سے پین کلر کی ایک ٹیبلٹ نکال گئی، ان میں سے گولی کھا کر وہ بیڈ پر گرنے لگی۔ یا اللہ میری مدد کرے، میں تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ گھڑی کی سوئی جتنا ٹک ٹک کر رہی تھی، اس کے غلط اور نیگیٹو تھنکنگ کا لیول بھی بڑھ رہا تھا۔ آج بھاگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پیچھے ڈنڈا لیا ہو۔ اس کا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ 9 بج گئے تھے۔ سدیس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ خود اس کو کال کرنے لگی۔
وہ خود اس کو کال کرنے لگی۔ 2-3 بار پر فون اٹھا لیا گیا۔ سدیش کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ میں آپ کو فون کر رہا تھا۔ ہاں بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ یہ نمبر شکیل نامی آدمی کا ہے اور اس پر بہت سارے پولیس کیس بھی دائر ہوئے ہیں، لیکن ہر بار اس فرقان نامی شخص بچا لیتا ہے۔ فیس بک پر بھی اس کی کئی تصویریں فرقان کے سامنے آئی ہیں کیونکہ یہ اس کا خاص بندہ ہے۔ فرقان اسلام آباد کا ایک جانا مانا نام ہے۔ بہت سارے انلیگل کیسز اس کے خلاف چل رہے تھے، مگر اپنے کسی اور بندے کو سامنے کر کے ابھی تک یہ معصوم اور کھلا گھوم رہا ہے۔ میں نے باقی ساری ڈیٹیلز آپ کو ای میل کر دی ہیں، جتنا پاسبل ہو سکتا تھا میں نے سارا ڈاٹا نکالا ہے، آپ اور خود دیکھ لیں۔ لیکن ایک اور بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، آج کل بہت زیادہ یہ عثمان ارسلان کے ساتھ اس کے کانفرنسز اور ٹویٹس میں دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں۔ وہ اوپن نوٹیفیکیشنز چیک کرنے لگی۔ سدیش نے ای میل کر دیا تھا۔ وہ جلدی جلدی ایک ایک چیز پڑھنے لگی تھی۔ اگر یہ اتنا پاورفل ہے تو خود کیوں پولیٹکس کو جوائن نہیں کرتا؟ اس کا تو ایک ہی مطلب نکلتا ہے، یعنی کہ یہ ایک کنگ میکر ہے۔ اس نے جتنے بھی گناہ کر لیے ہیں، کوئی بھی انلیگل کیس اس کے خلاف نہیں ہے۔ جو تھے وہ ماضی میں دفن ہو گئے ہیں اور جتنے رہتے تھے وہ اس نے سچ جھوٹ کر کے ختم کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب ابھی یہ شخص عثمان کنگ بنانے کے چکر میں ہے اور اس کے لیے اس نے ہنا کو ہائی جیک بنا لیا ہے۔ مگر اس سب کے بدلے اسے کیا ملے گا؟ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور کچھ لین دین کر رہا ہوگا۔ اس نے وار کلاک کو دیکھا۔ 9 بجے کے اوپر 15 منٹ اور ہو گئے تھے، یعنی کہ 1 گھنٹے میں صرف 15 منٹ رہ گئے تھے۔ اف میں کیا کروں، ابھی بھی کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا۔ وہ نیچے کی طرف جانے لگی۔ نغمہ نے حمائل کو جاتے ہوئے نوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ کچن کے اندر تھی، لیکن شیراز نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ لان میں بیٹھا تھا اور وہ خود اس کے پاس بھی آئی تھی۔ بابا اپنی کار کی چابی مجھے دے، مجھے کہیں ارجنٹلی پہنچنا ہے۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ بابا ابھی ٹائم نہیں ہے، مجھے بس کیز دے دے۔ یہ تو میں پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اس کو کوئی جواب نہیں دے گئی۔ ہمار مجھے دیکھو۔ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر پریشانی دکھ رہی تھی۔ پپا اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ لوگ ہنا سے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ میں بھی نہیں جانتی۔ اس کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اور پھر تو آپ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ تو میں جانتی ہوں۔ سب ٹھیک ہے بابا۔ وہ اس کو پیچھے سے ہگ کرنے لگی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں انشاءاللہ جلدی آؤں گی۔ شیراز صاحب تو بلینک ہو گیا تھا، مگر ہمائل نے جلدی سے اپنے تاثرات سنبھال لیے تھے۔ یہ لو چابیاں، لیکن گاڑی میں میرے کچھ امپورٹنٹ فائلز پڑے ہیں، وہ مجھے دے دینا۔ ٹھیک ہے، میں دے دوں گی۔ چابی لیتے ہوئے وہ کار کے پاس جانے لگی جو کہ گیراج میں کھڑا تھا۔ فرنٹ مرر کے ساتھ ایک بلو کلر کی فائل پڑی تھی۔ اس نے فائل وہاں سے اٹھایا، لیکن اسی کے ساتھ اس کے دماغ میں بھی کچھ کلک ہونے لگا۔ شٹ! وہ واپس دوڑ کے اوپر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اپنی بلو کلر کے فائلوں کو جو اس نے اسٹڈی ٹیبل اور کبرٹ میں پڑے تھے سب کو بیڈ پر پھینکنے لگی۔ ایک ایک کر کے جلدی جلدی اس نے دیکھنا شروع کیا اور پھر اس پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ ایک لمبی سانس لینے لگی۔ اس کے ہاتھ پر بھی سکہ لگ گیا تھا۔ یا اللہ، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ایسے موڈ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی فائل سے وہ پکچرز دیکھا، سب کچھ وہیں پر چھوڑ گئی تھی۔ 5 منٹ اور بھی ضائع ہو گئے تھے، صرف 15 منٹ تھے اس کے پاس، اور وہ بھی اپنی ازلی اطمینان اور نرم شخصیت کے ساتھ روانہ ہوئی۔ لگتا ہے اس لڑکی کو تمہاری زندگی عزیز نہیں ہے۔ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے۔ جانتی ہو ایک لڑکی ساری رات گھر سے باہر رہے تو کیا ہوتا ہے؟ چاہے اس کے ساتھ کچھ ہوا نہ بھی ہو، وہ اپنی پاکیزگی کو ثابت نہیں کر سکتی۔ اگر وہ نہیں آئی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا جانتی ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا اس کو کنونس کرو۔ اگر تم پر رحم کر کے میرے یہ بندے کچھ کریں بھی تو نہیں تو اجڑے بالوں اور ساری رات باہر گزارنے کے بعد یہ دنیا تم کو کس نظر سے دیکھنا شروع کرے گی، یہ تم بھی جانتی ہو۔ آپ جو بھی کہیں، میرے ساتھ جو بھی ہو، میں نہیں جانتی کہ ایڈوکیٹ کے ساتھ ہو۔ وہ ہزاروں لوگوں کی امید ہے جو میں اپنے لیے نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی لڑکی کے لیے کیوں۔ مجھے آج فخر ہے کہ میری ماں جیسی عورت آپ سے الگ ہو کے آپ کو ریجیکٹ کر گئی ہے۔ تمہیں جو کہنا ہے کہہ لو۔ اوپر جانے سے پہلے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ وہاں پر کھڑے ایک گارڈ کے فون پر گھنٹی بج گئی تھی۔ بھائی، وہ لڑکی یہیں پہنچ گئی ہے۔ فرقان کے چہرے پر بدلاؤ آیا تھا۔ تم تو بچ گئی، کیونکہ تمہیں بچانے کے لیے ہیرو کی جگہ ہیروئن آئی ہے۔ اندر آنے دو اسے۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگا تھا۔ ہینا مزید کپکپانے لگی۔ وہ ہنس منھ لڑکی اپنی پوری زندگی اتنا نہیں روئی جتنا آج روئی تھی۔ آپ کیوں آئی ہیں ایڈوکیٹ؟ اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ یا اللہ، اس کی حفاظت فرما۔ ہمائل کان کے ساتھ موبائل لگائے بتائے ہوئے انسٹرکشن کے مطابق آگے بڑھ رہی تھی جو اسے اندر سے مل رہے تھے۔ ایک کھنڈر نما گھر کے اندر ایک بوسیدہ سا لڑکی کا دروازہ تھا۔ اگر وہ اس جگہ سے باہر نہیں آئی تو اس کے نام و نشان کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ جگہ تو نقشے پر بھی معلوم نہیں ہوتی۔ وہ اپنی سوچوں پر جھڑجھڑی لینے لگی۔ آج اپنی کمپلین کوالٹی کی وجہ سے وہ اپنے چہرے کے رنگوں کو بدل رہی تھی۔ اپنا ڈرا ہوا روپ چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دروازے کے سامنے کچھ دیر کھڑے ہو کے آخرکار وہ اندر کے خفیہ دنیا میں قدم رکھنے لگی۔ مگر وہ تو حیران ہو گئی تھی کہ اس نے تو سوچا تھا کہ اندھیرے میں ایک راہداری ہوگی، وہاں پر جانوروں کی طرح انسان کھڑے اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہوں گے، مگر وہ جگہ تو کہیں سے یہیں کا نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے ایک خوبصورت کھلا ہال جدید گولڈن قالینوں اور پردوں سے مزین تھا۔ خوبصورت گولڈن صوفے سامنے آرگنائز تھے۔ دیواروں پر چمکدار سونے کی طرح ہر سائز کے فریمز آویزاں تھے۔
گولڈن فانوس درمیان میں لگا ہوا تھا، وہاں پر ہر جگہ صرف یلو گولڈن کلر کے بلبز روشنی دے رہی تھی۔ سامنے اوپر کی طرف سے سیڑھیاں زمین تک آئی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں کا جنگلہ اسی حال کی خوبصورتی کا مرکز تھا جہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر چیز سونے کے پانی سے نہلایا گیا ہو۔ حمائل ایک نظر ہر چیز کو دیکھ چکی تھی۔ اس نے آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کر لیا تھا، بال تھوڑے لوزر اور کہیں کہیں سے نکلے ہوئے تھے۔ ہال کے درمیان میں کھڑی وہ اسی محل کی ایک دراز قد ملکہ لگ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے فرقان نیچے آتے ہوئے دکھائی دیا۔ حمائل نے اسے دیکھ لیا تھا لیکن اس کے ایکسپریشن میں کوئی تبدیلی سامنے والے کو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھے وہ چپ کھڑی تھی جہاں اس کا کانفیڈنس بول رہا تھا۔ فرقان آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا، وہ بغیر پلک جھپکے اس کی نقوش کو حفظ کر رہا تھا۔ واہ نغمہ، تم نے اپنے آپ کو جنم دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو تاثر ابھرا تھا وہ ابھی سے صرف 22 سال پہلے اس کی ماں کے لیے تھا۔ ہم اصل بات کریں اور مہربانی کر کے مجھے تاننا بند کریں۔ اب تو بات ہی کریں گے کیونکہ تمہیں دیکھنے کے بعد میرے ارادے بدلنے لگے ہیں۔ اچھا ہوتا اگر آپ مجھ سے سیدھا بات کر لیتے، نہ کہ بزرگوں کی طرح ایک معصوم لڑکی کو ہائی جیک بنا کے مجھ تک پہنچنا کوئی دادا گیری کا کام نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا میرے سامنے ذرا حد میں رہیں۔ فرقان اس کے دیدہ تلیری پر کہہ کے لگانے کے سامنے سے بڑے سے صوفے پر بیٹھ کے دونوں ہاتھوں کو اس کی سائڈ پر پھیلانے لگا۔ تم جانتی ہو تم آگو ہو، بالکل کسی بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح۔ تم تو اپنی ماں سے 2 گنا زیادہ خاک کرنا جانتی ہو۔ شاید آپ بول رہے ہیں جس عورت کی بیٹی ہوں وہ ایک پاورفل گنڈے کو ریجیکٹ کر چکی ہے، تو سوچے اگر وہ ایسا کر گئی ہے تو میں تو اس کی بیٹی ہوں، آپ کو رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ہائے، تمہیں دیکھنے کے بعد ہمارا یہ حال ہو گیا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھنے لگا۔ قسم سے 22 سال تک میں نے تم جیسی عورت کو نہیں دیکھا۔ کہاں ملتی ہے تمہاری طرح اور تمہاری ماں جیسی، ہمیں بھی ذرا بتا دو۔ وہ ایک نمبر کا آوارہ اور بے شرم انسان تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نکالے۔ ہینا کہاں ہے؟ میں آئی ہوں تو اسے چھوڑ دو۔ میں نے کہا تھا وہ سیف ہے تو سیف ہے، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ تم بھی کمال کرتی ہو، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے اور میرے ہی کہنے پر اکیلی آئی ہو، وہ بھی اتنی رات میں۔ مسٹر فرقان، اگر مجھے ہینا کا خیال نہیں ہوتا تو میں یہاں کبھی بھی نہیں آتی۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ اس کے ماتھے پر شکن بن گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ میرے بارے میں کچھ حد تک جانتی ہوگی، مگر وہ تو حیران ہو رہا تھا۔ شاید آپ بول رہے ہیں آپ کی وجہ سے نغمہ شیرازی کی زندگی کو گرہن لگ گیا تھا۔ شیراز کے نام پر وہ زور دینے لگی تھی اور فرقان یہ بات سمجھ گیا تھا کہ وہ آخر کس بات کا اشارہ کر رہی ہے۔ تو اس نے تمہیں سب بتایا ہے؟ آپ کو لگتا ہے میری ماں مجھ سے کچھ چھپائے گی؟ وہ اپنی طرف انگلی کرنے لگی۔ وہ کوئی جواب نہیں دے گیا تھا۔ یہ سب جان کر بھی تم یہاں ہو، میں تمہاری ماں کا انتقام تم سے لے سکتا ہوں، اور اگر میں سچ کہوں تو میرا ارادہ بھی یہی ہے۔ ارے واہ، اب تو پھر سچے انسان نکلے، لیکن مزید کوئی بھی بات ہینا کو دیکھنے کے بعد ہوگی۔ فرقان اس کو کچھ دیر تکتا رہا، وہ تو اس پر لڈو ہو گیا تھا۔ حمائل کی گناہ یہی تھی کہ وہ دیکھنے میں اپنی ماں کی طرح تھی۔ ویسے تم سے آرڈر لینے میں بھی اپنا ہی مزہ ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دینے لگا تھا۔ دل کر رہا ہے تمہیں کوئی اسی مونچھوں سے پکڑ کر اتنا مارے کہ تم پھر اپنی یہی گندی نظر اٹھانا بھول جاؤ۔ یہ نیک تمنائیں صرف وہ سوچنے کی حد تک کر سکتی تھیں۔ حمائل اس کے پیچھے پیچھے ایک بیسمنٹ نما کمرے میں چلے گئی۔ وہاں پر ایک اور دروازہ تھا جس کے سامنے گارڈز کھڑے تھے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اتنے ٹائم تک ان درندوں کے سامنے کیسی رہے گی؟ کتنا ٹارچر کیا ہوگا؟ یا اللہ، مجھے ہمت دے کہ میں اسے بحفاظت گھر پہنچا سکوں۔ ان دونوں کو دیکھ کر گارڈز نے دروازہ کھول دیا تھا۔ فرقان کے پیچھے حمائل بھی اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہ جگہ ایک بڑے زندان کی طرح لگ رہا تھا۔ ہینا کی نظریں اسی کی تلاش میں تھی اور آ کر اس نے اس کو دیکھ لیا۔ ایڈوکیٹ، ہینا نے دیکھتے ہی اسے پکارا۔ آج پہلی بار حمائل نے ہینا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس چلے گئی۔ ہینا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ اٹھانے لگی۔ اس کے بال بکھر رہے تھے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو بندھے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے کہا تھا میں آ رہی ہوں تو کیوں سے باندھ کر رکھا ہے؟ اس کی آواز میں شیرنی جیسی دار تھی۔ خاموشی میں اس کے غصے سے وہاں کے در و دیوار گونجنے لگے۔ وہ خود بیٹھ کر اس کے ہاتھ کھولنے لگی۔ ہینا، مجھے دیکھو۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ہینا، مجھے بتاؤ انہوں نے کچھ کیا تو نہیں؟ اس کے کپڑے بہت گندے ہو گئے تھے۔ ہینا، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ مجھے بتاؤ۔ اس کو دیکھ کے کسی کا بھی دماغ دوسری طرف سے سوچ سکتا تھا۔ ہینا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس پر غصہ کرنے لگی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور حمائل کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ فرقان اسی چیئر پر پاؤں کو ایک دوسرے پر ڈالے آرام سے یہی ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے لگا تھا اب نہیں آئیں گی۔ اس نے ایک لمبی سانس نکالی۔ حمائل اس کو گلے لگا گئی تھی۔ اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ اس کے گال غصے سے سرخ اناری ہو گئے تھے۔ وہ خود کو بھول گئی تھی۔ چلاؤ چلتے ہیں۔ فرقان کی طرف دیکھتی ہوئی وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہنے لگی۔ اس نے جو ہاتھ ہے ایک سائڈ پر ٹیک لگایا ہوا تھا وہ سیدھا ہوا۔ صرف یہ جا سکتی ہیں تم نہیں، تمہیں کس نے کہا ہے کہ جاؤ؟ ہم باہر بات کر سکتے ہیں۔ اس کے لہجوں میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ اس کو چھوڑ کر ہینا کو دیکھنے لگی جو زور سے اسے ابھی بھی گلے لگی ہوئی تھی۔ ہینا، میری جان، باہر چلے۔ ایڈوکیٹ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جہاں سے گرچ جلتے ہیں۔ اس کے لب ابھی بھی کپکپا رہے تھے۔
کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگی۔ ہنا اس کے ساتھ اٹھ گئی تھی، اس کے ہاتھ پکڑے وہ خود وہاں سے جانے لگی۔ وہاں پر بیٹھا کوئی بھی شخص اس کو روکنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے رویے سے فرقان خود ہیپنائزڈ ہو گیا تھا اور باقی سب تو اس کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ بند آنکھوں سے ہنا کسی معصوم بچے کی طرح اس کے قدم پر قدم رکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ابھی وہ ایک ڈرونے خواب سے اٹھ جائے گی۔ یقین کامل عزم راسخ زندگی کی یہی پہچان ہے کہ طوفان آئے، اندھیرے چھائیں، پھر بھی انسان سینہ تاڑ کے کھڑا ہو۔ زندگی کوئی خواب نہیں، یہ کانٹوں بڑی راہ ہے جہاں ہر قدم پر زخم ملتے ہیں مگر منزل کی چاہ میں درد بھی گواہ ہے۔ گرنا بھی ہے، سنبھلنا بھی، ہر چوٹ میں کچھ سیکھنا بھی، یہی تو ہے جینا سچا، نہ ہار ماننا، نہ جھکنا کبھی۔ پہاڑ جیسے حوصلے ہوں تو ریگزار بھی راستے دیں، دریا کی شورش بھی ہار جائے جب انسان خود کو نہ ہارے۔ ارادوں میں آگ ہو جب تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ یہ زندگی ہے آزمائش صحیح مگر انسان کی جیت بن جاتی ہے۔ بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈرامہ، چھوڑو اس کو، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ارادہ بدل دوں۔ ہمارے پیچھے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ جہاں پر بیٹھی تھی اس کی کمر فرقان کی طرف آ رہی تھی۔ مسٹر فرقان، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہنا کو اسی صوفے پر چھوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ مزید کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ مجھے تمہاری آنکھ میں کسی قسم کا خوف یا ڈر نہیں دکھ رہا۔ لگتا ہے تمہیں اپنے حسن کا اندازہ نہیں ہے یا پھر اپنی عزت پیاری نہیں ہے۔ آپ مجھے ڈرانا کیوں چاہتے ہیں؟ عثمان ارسلان سے کہیں کہ بزدلوں کی طرح پیچھے سے وار کرنا بند کرے۔ اس سے کچھ نہیں ہوا تو آپ مجھے میری لڑکی ہونے سے ڈرا رہے ہیں۔ اس کو یاد آیا تھا کہ عثمان سے وہ اپنے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو 2 ٹکے کا کہہ رہا تھا۔ کون کہہ رہا ہے کہ طاقت بھری ہے، شعور ہے؟ وہ تو اس کی کمزوریوں کو پکڑ گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ مجھے یہ سب کرنے کے لیے عثمان نے کہا ہے؟ وہ سچ میں الجھ گیا تھا۔ وہ تو صرف نام سے بھی نہیں، کام سے بھی اسے جانتی تھی۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، اس کیس میرے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً اس کے اگلے پچھلے حسابوں میں آپ کا نام بھی نکلے گا۔ اور کون ہو سکتا ہے جو اتنا بڑا رسک لے؟ وہ کچھ دیر کے لیے وقفہ کرنے لگی، جیسے اس کے بولنے کا انتظار کر رہا ہو، مگر وہ تو صرف سن رہا تھا۔ عثمان ارسلان کچی گولیاں نہیں کھیلتا مسٹر فرقان۔ اس نے آپ کو بھی کہا ہے، اس لیے ہے کہ آپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کی کمزوری اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ گنگ ہو گیا تھا۔ کس کمزوری کی بات کر رہی ہو تم؟ اور میری کوئی بھی کمزوری نہیں ہے۔ وہ کس سے پنگا لے چکا ہے وہ یہ اندازہ لگا رہا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہو، آپ کو اربوں کا الیگل پیسہ ابھی عثمان کی پرانی حویلی میں پڑا ہے۔ اسے لگا تھا کہ کسی نے اس پر آسمان سے بجلی گرا دیا ہے۔ اسی پیسے کے لیے تو وہ سب کچھ کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ کافی ہے کہ اب ہم جا سکتے ہیں۔ اگر وہ اسے بلیک میل کر سکتا رہا تو وہ بھی اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، ایک قدم بھی یہاں سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اگر میرے اتنے مال کے بارے میں کوئی جان گیا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ تمہیں چھوڑ کر میں اپنے لیے خطرہ تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ 1 منٹ کے لیے تو وہ بھی ڈر گئی تھی۔ مسٹر فرقان، اگر میں جان سکتی ہوں تو سوچ لو، میرے ساتھ کام کرنے والی میری ٹیم میٹ اور سب سے ایک اہم شخص جس کے بارے میں آپ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے، وہ اے سے لے کر زی تک اس پیسے کے بارے میں جانتے ہیں۔ 2 اوپر ایڈوانسز۔ بہتر ہوگا آپ کے لیے عثمان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ میرا مسئلہ آپ نہیں ہیں۔ آپ جو بھی کر رہی ہیں اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ میرے راستے میں نہیں آئے اور آپ جانیں، اور آپ کا پیسہ۔ میں تم پر کیسے یقین کر لوں؟ وہ تقریباً کنونس ہو گیا تھا۔ آج کے بعد اگر میرے کسی اپنے کو آپ کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تو آپ بھی بھول جائیں کہ آپ کے اس پیسے کے بارے میں کوئی اور بھی جانتا تھا۔ فرقان اس کی ڈیلنگ پر حیران ہو رہا تھا۔ میری دنیا میں آ جاؤ ایڈوکیٹ، تمہارا وجود تو حکمرانی کے لیے بنا ہے۔ مجھے لگتا ہے نغمہ کے بعد میں اس کی بیٹی پر دل ہار بیٹھا ہوں۔ مجھے نغمہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ وہ تو مجھے لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، لیکن یہ بتاؤ پھر کب ملاقات ہوگی؟ انشاءاللہ جہنم میں۔ وہ ہنا کے پاس چلی گئی جو وہاں دب کے صوفے پر بیٹھی تھی، مگر وہ ابھی تھوڑا سا ریلیکس رہنے لگی۔ گھر چلیں، وہ اس کو کہنے لگی۔ وہ ہمیں جانے کیسے دے سکتا ہے؟ ہنا پیچھے کھڑے فرقان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ نے اس سے کیا بات کر لی؟ فرقان ہنا کی بات کو سننے لگا تھا۔ جب تک تمہاری ایڈوکیٹ ہے کسی اور بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان دونوں سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب چلو، ہمائل نے اسے پھر سے کہا۔ ہنا اس کا بازو پھر سے پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے یقین ہے میری گاڑی بھی صحیح سلامت میں گھر میں پہنچ جائے گی۔ وہ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے رک کر کہنے لگی۔ تم صرف کہو، باقی ہم کریں گے۔ وہ ہمائل کو دیکھے بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے نکل گئی۔ فرقان کی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن یہ گندہ اتنی جلدی مٹنے والا بھی نہیں تھا۔ اسی رسیوں کو سلجھنے میں بہت وقت لگنے والا تھا۔ اور کتنا روگی؟ بس کرو یار، اپنے آنکھیں صاف کرو۔ یہاں پر ایک مول آ رہا ہے، ہمیں اندر جانا ہوگا، لیکن اگر تم اسی طرح روتی رہی تو لوگ ہم کو شک کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایڈوکیٹ، اگر آپ نہیں آتی تو کیا ہوتا؟ آپ نے سوچا ہے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کر سکتے تھے؟ اور آپ نے خود کو میرے لیے خطرے میں ڈال دیا۔ میں یہ احسان کیسے چکاؤں گی؟ کوئی احسان نہیں کیا میں نے، اور مجھے تم ایسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔
ہنسو اپنے اسٹوپڈ جوک سناؤ یار، میں بور ہو گئی ہوں آپ کا یہ عجیب روتے ہوئے چہرہ دیکھتے کہ ہینا روتے ہوئے ہنسنے لگی تھی۔ شاید میں پھر کبھی آپ کو اپنے اسٹوپڈ جوک سناؤں۔ یو آر مائی فیوریٹ کولیگ، جو کہ اپنی فنی نیچر اور کیوٹنس سے سب کا دل جیت لیتی ہے۔ اگر تم پہلے کی طرح نہیں رہی تو تم میری فیوریٹ لسٹ سے بھی نکل جاؤ گی۔ نہیں، مجھے آپ کی فیوریٹ ہی رہنا ہے۔ وہ اپنی ناک کو اپنے آستین سے صاف کرنے لگی۔ میں بھی نہیں چاہتی ہینا، مجھے بھی اپنی لائف میں ایک بھرپور دھماکہ دار فنی پٹاخے کی ضرورت ہے۔ اس کی باتیں ہینا پر اثر کر رہی تھی۔ وہ اپنے گلے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ مال آ گیا تھا، اس نے وہاں گاڑی روک دی تھی۔ رات کا پہر شروع ہو گیا تھا۔ اندر چلیں، ہینا شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ہر طرف لائٹس جلے ہوئے تھے۔ ایڈوکیٹ، ابھی تو بہت لیٹ ہو گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کامن ہینا، اپنے دماغ سے پچھلے کچھ گھنٹوں کو کچھ ٹائم کے لیے تم ڈیلیٹ نہیں کر سکتی۔ میں ماما بابا سے کیا کہوں گی؟ اس کے آنسو پھر سے نکلنا شروع ہوئے۔ وہ میرا یقین کر لیں گے کہ میں بے قصور ہوں۔ فرقان کی زہریلی باتوں کا اثر تو اس کے دماغ پر ہونا ہی تھا۔ ہینا، مجھے دیکھو، آپ کے پاپا کا کال آیا تھا، میں نے اسے کہا ہے تم میرے ساتھ ہو۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ آج کیا ہوا ہے، اس لیے آپ ریلیکس کریں اور میرے ساتھ اندر چلیں۔ آپ کے کپڑے بہت گندے ہو گئے ہیں، اس کو چینج کرنا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب ہم اندر چلیں۔ وہ سانس روک گئی تھی۔ میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں ہینا، اس کی آواز پر وہ سر ہلانے لگی۔ ہینا اس کو گلے لگانا چاہتی تھی مگر کر نہیں پائی تھی۔ حمال باہر نکل کر خود کو اس کے سائڈ کا دروازہ کھولی، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال گئی۔ مال کے اندر جا کر اس کو ایک سائڈ پر بٹھایا اور اس کے سائز کے کچھ کپڑے وہاں سے اٹھانے لگی۔ یہ لو اور جلدی جاؤ چینج کرو۔ 3 ڈریسز وہ اس کو پکڑوا کر ٹرائی روم میں اندر کر گئی۔ باہر وہ اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکل گئی۔ وہ کپڑے اس پر بالکل پرفیکٹ آ گئے تھے۔ باقی 2 ڈریسز کو اس سے لیتے ہوئے وہ ریسیپشن پر بل پے کرنے گئی تھی اور باقی 2 ڈریسز کو بھی خرید گئی تھی۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ وہاں فوڈ کارنر سے گزرتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ اس کو ایک نظر دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ وہ بھی زیادہ فورس نہیں کر پائی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کو کھانے سے زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے میں شاپنگ بیگز پکڑے وہ واپس گاڑی میں بٹھا گئی تھی۔ بیگز کو پیچھے سیٹ پر رکھ کے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ اس نے گاڑی کو گھر کے راستے پر موڑ دیا۔ سارے راستے پر ہینا خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں شراز ہاؤس کے گھر کے سامنے اس کی گاڑی رک گئی۔ اس کا گھر پہنچ گیا تھا۔ چوکیدار نے مین دروازہ کھول دیا تھا۔ اوپر ٹیرس پر بھی شراز صاحب کھڑے تھے۔ اس کی گاڑی کو اندر آتے دیکھ کر وہ بھی نیچے آنے لگا تھا۔ حمائل کے ساتھ ہینا کو بھی آتے دیکھ کر اس نے دیکھ لیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ اس کا سامنا حمائل سے سیڑھیوں کے قریب ہو گیا تھا۔ آپ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ یہ لے بابا آپ کی گاڑی کی چابیاں۔ تھینک یو سو مچ۔ اٹس اوکے بیٹا۔ لیکن ہینا اس وقت جہاں پر السلام علیکم انکل، زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آواز خراب ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ شراز حمائل کو دیکھنے لگا۔ بابا یہ میرے ساتھ پارٹی میں تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آئی، لیکن ان کے گھر والے ڈونٹ وری، میں اس کے پیرنٹس کو انفارم کر چکی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے کچھ کھا لیا ہے؟ کچھ کھاؤ گی بیٹا؟ بیچ دوں کھانا وغیرہ؟ نہیں انکل، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، مجھے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ گڈ نائٹ بابا، آپ بھی سو جائیں۔ آؤ ہینا۔ وہ سیڑھیوں میں سے اس سے آگے چلنے لگی۔ اوپر والے اس کے کمرے کے سامنے والے کمرے میں وہ اس کو لے گئی تھی۔ میرا روم بالکل ساتھ والا ہے، اگر کچھ چاہیے تو پھر مجھے بتاؤ، اور ابھی آرام سے سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ ایڈوکیٹ، وہ جاتے جاتے پھر اس کی آواز سے رک گئی۔ ہاں بولو۔ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ کیا میرے ساتھ روم شیئر کر سکتی ہیں؟ میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور ڈر دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ آگے کرنے لگی۔ حمائل نے نرمی سے کہا۔ وہ اس کی جھجک اور یہ بیہیویئر سمجھ سکتی تھی۔ ہینا اس کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ اسی کے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر ابھی بھی پیپرز اور فائلز ایسے بکھرے پڑے تھے۔ اس نے ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دیا۔ سائڈ ٹیبل کی طرح سے اپنے سلیپنگ پلز میں سے ایک ٹیبلٹ اس کو دے دیا۔ بغیر کوئی سوال کیے وہ بھی اس سے گولی لینے لگی۔ میں اگر یہاں پر سوں گی تو آپ کہاں سوئیں گی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ بیسیکلی ہینا، دوسری سائڈ پر میں سوں گی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب کر لیا ہے نا؟ وہ سر کو نیچے کرنے لگی۔ تم نے کچھ نہیں کیا میری ماں، اب پلیز سو جاؤ تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے۔ جاری ہے۔